ایک اور نکاح ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نکاح کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ جو ہم نے جس نکاح کو شادی کا جشن بنا دیا ہے، اگر صحابہ ایسے کرتے تو سارے کنوارے ہی رہ جاتے، اور صحابیات کے ماں باپ اگر ایسے ہی سوچتے تو وہ گھر میں بیٹھی ہی رہ جاتی۔ مکہ سے ہجرت کر کے قافلہ آیا ہے، تاجر تھے، کاروباری تھے، بزنس مین تھے، لیکن دین کی خاطر ہجرت کی ہے، کچھ پاس بچا ہی نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک صحابی جو مکہ سے آیا تھا، مدینے کے ایک زمیندار کے ساتھ اس کی اسلامی اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دیا کہ تم اس کے بھائی ہو، اس کے پاس رہو گے، اس کے گھر میں رہو گے، یہ تمہارے کھانے کا انتظام کرے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد کا آپس میں یہ اسلامی رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ جناب سعد نے سب کچھ آدھا آدھا تقسیم کیا، حتیٰ کہ اور بھی بڑی پیشکش کی، حتیٰ کہ کہا کہ میں اپنی آدھی زمین، آدھی جائیداد بھی تجھے دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ دلونی علی سوق المدینہ، مجھے یہ بتاؤ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے، مدینے کا بازار کہاں ہے، میں مکہ کا تاجر ہوں، میں یہاں بھی تجارت کروں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو، کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، ساری تفصیل انہوں نے سمجھائی ہوگی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازار میں کوئی چیز بیچتے ہیں، اور ان کو نفع کیا ہوتا ہے، کچھ گھی نفع میں ملتا ہے، کچھ پنیر نفع میں ملتا ہے، اور شادی کر لیتے ہیں۔ اور مدینے کے کلچر کے مطابق، وہاں کے ماحول کے مطابق زعفران سب سے قیمتی خوشبو تھی، وہ خوشبو لگاتے تھے، کپڑے کے اوپر بھی زرد رنگ نظر آتا تھا، یہ شادی کی ایک علامت ہوتی تھی۔ امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ ان کے رنگ پہ وہ خوشبو کپڑوں پہ دیکھتے ہیں اور زرد رنگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن لگتا ہے شادی ہو گئی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ہاں شادی ہو گئی ہے۔ کہا عبد الرحمن حق مہر کیا دیا ہے؟ کہا جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے برابر سونے کا وزن، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کھجور، جتنا کھجور کی گٹھلی کا وزن ہے اس کے برابر سونا تول کے اللہ نے ان کو اتنی برکت ابھی دے دی ہے تجارت سے کہ شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور مدینہ کتنا بڑا ہوگا، راجوال کے آپ کی گاؤں والی آبادی سے بھی چھوٹا، ایک محلے سے بھی چھوٹا۔ کتنے لوگ، چند لوگ وہاں رہنے والے، اور شادی اس ماحول میں ہوئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی ہے۔ گویا وہ اتنا سادہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی سے نکاح کروانا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا، اللہ کے پیارے نبی کو دعوت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا، اور آپ علیہ السلام سے خطبے کو بھی ضروری نہیں سمجھا گیا، اور آپ کے خطاب اور تقریر کو بھی ضروری نہیں سمجھا گیا۔ تبھی تو آپ نے پوچھا لگتا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور وہ بتا رہے کہ شادی ہو گئی ہے۔ آپ دعا دیتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، اللہ تجھے برکت دے۔ یہاں ایک نکتے کی بات اے راجوال کے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں، نوجوانوں خصوصاً آپ سمجھ کے جائیے گا، اور بزرگوں سے بھی درخواست ہے آپ سمجھ کے جائیے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے، اللہ نے ان کی تجارت میں اللہ کے پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ ان کی وراثت کے اندر 1000 اونٹ تھے، اور 3000 بکریاں تھیں، اور 100 گھوڑے تھے۔
1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑا، اور صرف جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا موت سے پہلے وصیت کے طور پہ، وہ 50,000 دینار تھا، جو کئی من سونا بنتا ہے، حتیٰ کہ کلہاڑوں سے اس کو کاٹا گیا تھا۔ کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی محنت، اگر یہی عبد الرحمن ابن عوف شادی کی رسموں پہ محنت کرتے اور 10 سال اسی میں لگے رہتے کہ اچھا پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو شادی کرتا ہوں، پھر شادی کروں گا تو بزنس شروع کروں گا، نہ 10 لاکھ جمع ہوتا، نہ شادی ہوتی، نہ کاروبار شروع ہوتا، اور محتاج کے محتاج ہی بیٹھے رہتے۔ یہی پیسہ جو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ لاکھوں کے حساب سے لگاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم مقروض ہو جاتے ہیں، کبھی سود پر بھی لیتے ہیں، کبھی ادھار بھی لیتے ہیں، کبھی بوجھ کے نیچے بھی دبتے ہیں۔ اگر عبد الرحمن ابن عوف بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تو ان کی تجارت شروع ہی نہ ہوتی، اور ان کی شادی ہوتی ہی نہ، پریکٹیکل لائف شروع ہی نہ ہو پاتی۔ اس کو ایک معاہدہ سمجھا، معاہدہ کیا، بزنس میں آئے، تجارت میں آئے۔ وہ محنت جو شادی کی فضولیات پہ ہم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار پہ کی، بزنس پہ کی، دکانداری پہ کی، خرید و فروخت پہ کی۔ اللہ نے ان کو برکت دی، اور اس کو ایک معمولی معاہدہ سمجھا، معمولی اس لحاظ سے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا فنکشن ضروری نہیں ہے، سادگی کے ساتھ اس معاہدے کو نبھایا۔ ہے بڑا اہم معاہدہ، زندگی کا عظیم ترین معاہدہ، نکاح نصف ایمان، لیکن اس کے لیے جشن جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ ہر بندہ سمجھے کہ چاہے میری استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ ناک رکھنے کے لیے غریب آدمی کرتا ہے، ناک رکھنے کے لیے، اور امیر آدمی کرتا ہے اپنی دولت کو دکھانے کے لیے، فخر کے لیے، نمائش کے لیے، تکبر کے لیے۔